اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IERO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے منعقد کردہ اسلامک کانفرنس و نمائش 2014 کے تیسرے دن کے پہلے سیشن میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں بہت ہی احترام کے ساتھ اپنی دونوں گیسٹ آج کی اسپیکرز کو اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں۔ محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ، محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آئیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے، جس کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں سسٹر صالحہ بیگم کو۔ سسٹر صالحہ بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انہی آیات کا اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گی اپنی بہن اسماء انصاری کو۔ سسٹر اسماء انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 اور 72، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاروں طرف پھیلے ظلم کے اندھیرے، زیادتی و نفرت کی چنگاریاں، دولت و ہوس کے گہرے سائے، چوری اور ڈاکہ زنی کے خطرات، یہ تمام پھیلتی ہوئی برائیاں جس کی وجہ صرف اور صرف اسلام سے دوری ہے، ان حالات سے لوگوں کو نکالنے اور اللہ کے پیغام یعنی قرآن کریم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ہماری تنظیم IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن اپنی تمام تر جد و جہد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اپنے دعوتی مشن کو پورا کرنے کے لیے IERO مختلف طریقوں سے کوشاں ہیں۔ لیکچرز اور سیمینارز نہ صرف شہر الہ آباد بلکہ شہر کے باہر بھی آرگنائز کروانا اور تربیتی پروگرامز ارینج کروانا، قرآن مجید اور دعوتی کتب کا فری ڈسٹریبیوشنز اپنی سٹالز کے ذریعے جو کہ مختلف شہروں میں لگائی جاتی ہے، بک فیئرز اور ایجوکیشن فیئرز میں نان مسلمز کو، اور ماڈلز اور چارٹس ایگزیبیشن کے ذریعے قرآن اور حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، CDs اور DVDs کا فری ڈسٹریبیوشن نان مسلمز کو اور مسلمز کے لیے سیل آرگنائز کرنا، انہی ساری سروسز کی ایک کڑی یہ اسلامک کانفرنس ہے جو ماشاء اللہ 5 سالوں سے شہر الہ آباد میں منعقد کرائی جا رہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس پروگرام کی طرف۔ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے خواتین کی دعوتی ذمہ داریاں اسوہ صحابیات کی روشنی میں، جس کے لیے ہمارے پاس 2 مقررہ موجود ہیں۔ ہماری پہلی مقررہ ہیں محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ۔ محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ جامعۃ الفلاح سے فاضلہ ہیں اور آپ جامعۃ الفلاح میں خواتین کا مدرسہ کلیۃ البنات کی پرنسپل ہیں۔ آپ تفسیر، عربی ادب میں مہارت رکھتی ہیں اور دعوتی اور تحریکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور کئی شہروں میں اپنے لیکچرز کر چکی ہیں اور ماشاءاللہ مقبول و معروف ہیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری آج کی اسپیکر محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ یہاں اظہار خیال کرنے اور کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ محترم خواتین، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں
جن پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اکٹھا ہوں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے خیالات سے مستفید ہوں اور اپنی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیت کے مطابق ان کو فائدہ پہنچا سکیں۔ آج کا یہ موقع ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ ہم خود اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کے دور میں عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کسی ایک میدان میں مختص نہیں ہے، خاص نہیں ہے۔ ہمارا دین ان کے لیے ایک دائرہ کار متعین کرتا ہے، وہ انہیں مطلق العنان نہیں چھوڑتا، لیکن دعوت دین کی ذمہ داری ہم خواتین کی کہاں تک ہے، کس انداز سے اس کو دینا ہے، اور یہ کہ اس میدان میں صحابیات کرام رضی اللہ عنہن کا کیا رول رہا ہے، اس کے لیے آج ہمیں کچھ سمجھنا ہے۔ دعوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دعوت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان سے گفتگو کرو ایسے طریقے سے جو احسن ہو۔ اس آیت سے کیا بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بن رہی ہے؟ کس کو بلانا ہے اور بلانے والا کون ہے؟ آج اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کسی پارٹی میں، کسی تقریب میں جانے کو؟ دعوت کا مفہوم یہاں یہ نہیں ہے۔ دعوت کا مطلب یہاں اللہ کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف بلانا، اللہ کے پیغام کو عام کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ یہاں دعوت کا مفہوم ہے۔ دعوت کے لیے بہت سے اصطلاحات قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 134 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، ایک درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، تبیین وضاحت، کس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کر لی اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اس کی وضاحت کی۔ یعنی وضاحت کرنا، کس بات کی وضاحت؟ کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، لوگوں کو کرنا کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے تمہیں
बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इस्तिलाहात, कहीं इंजार का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, कहीं तबशीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, कहीं अल्लाह ताला तज़कीर फरमा रहा है कि उनको नसीहत कर दो। फ़ज़क्किर फ़इन नफ़अति ज़िक्रा, सूरह आला आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने रसूल से कि इनको नसीहत करो अगर नसीहत नफ़ा दे। कहीं हुज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि यानी दलीलो बराहीन से, दलाइल से इनको कायल कर दो कि इनकी नाफरमानियों के लिए कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए, कोई गुंजाइश बाकी ना रह जाए अगर ये हक़ के रास्ते की तरफ नहीं आ रहे। इन तमाम का खुलासा ये हुआ कि दावत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना, अल्लाह की भटकी हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाना, उन तक जिन तक ये पैगाम पहुंचा नहीं है और उन लोगों तक जिन्होंने इस पैगाम को तो हासिल कर लिया लेकिन या तो इसको कबूल नहीं किया है या इस पे अमल पैरा नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, शहादत का मतलब ये उस पे ज़ुबानी दावे के साथ साथ अमल की शहादत सब्त कर देना कि अल्लाह की तरफ जाने का, अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या तरीक़ा है और वो रास्ता क्या है जिस पे हमें चलना है। एक सवाल हम औरतों के जहन में ये आता है कि दावत देना, अल्लाह की तरफ बुलाने की ज़िम्मेदारी, दावत इस्लाम की ज़िम्मेदारी सिर्फ मर्दों की है, ये औरतों की नहीं है। मेरी माँओं और बहनों, अगर ये तसव्वुर हमारे जहन में है तो ये समझ लीजिए कि ये नाक़िस तसव्वुर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा की गई है कि लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उम्मत में सिर्फ मर्द शामिल हैं? क्या औरतें उससे मुस्तस्ना हैं? या ये कि उम्मत में दोनों हैं? अगर दोनों हैं तो जिम्मेदारी भी दोनों की है, मर्द की भी है और औरत की भी है। अभी आपके सामने जो तिलावत पेश की गई सूरह तौबा आयत नंबर 71 कि वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युमिनून बिल्लाह। तो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के हमदर्द व गमगुसार होते हैं, एक दूसरे के मुआविन व मददगार होते हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज अदा करते हैं और ज़कात, नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। ये सोचने का मकाम है। बहुत से अहकामात हैं जिनको अल्लाह ताला ने या अय्युहन नास कह के ख़त्म कर दिया, ऐ लोगों। लेकिन यहाँ मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का अल्लाह ताला बतौर ख़ास अलग अलग ज़िक्र कर रहा है। को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इससे वाज़ेह क्या हुआ कि मोमिन औरतों की भी जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ की, लोगों को भलाई की तरफ बुलाने की, लोगों को बुराई से रोकने की जिम्मेदारी ये तनहा मर्दों की नहीं है, ये हम औरतों की भी है। कोई भी मसला हो, घरेलू कोई जिम्मेदारी हो, किसी अहम मसाइल पे हमें कोई डिस्कशन करनी हो तो हम अपने घर के मर्दों के ताउन के बगैर नहीं कर सकते, या मर्द औरतों की राय और मशवरे और तजावीज़ के बगैर कोई अहम फ़ैसले नहीं करते हैं। ये हमारे घरों के मसाइल होते हैं, घरों की ज़रूरियात होती हैं।
وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ڈالی گئی ہے، ان مسائل میں ہم یہ بات کیوں سمجھیں کہ اس کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے؟ محترم خواتین، کہاں سے بڑھ کے پہنچا ہے کہاں تک علم و فن ساقی، مگر آسودہ انسان کا نہ تن ساقی نہ من ساقی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، دوسرے مسائل کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دوڑ بہت آگے ہونی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے قبیلے اور خاندان میں کیا ہو رہا ہے، برائیاں کس انداز سے انداز ہو رہی ہیں، ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہم شعور ہوتا بھی ہے تو خود غرضی کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو ہمارے اندر ایک جرثومہ داخل ہے کہ سب اپنا اپنا دیکھیں، اس دور کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے اندر سے انسانیت کا جو سچا درد ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ درد ہمیں اپنے اندر لوٹانا ہے، اور ظلم و بربریت کا جو ننگا ناچ اس دور میں ہو رہا ہے، جو انسانیت سسک رہی ہے، جو برائیاں کوچے گلی روزن روشن دان کسی چیز کو نہیں چھوڑے ہوئے، میری ماں اور بہنوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں، اور دعوت الی الخیر کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی اس تحریک، اپنی اس بات کو عام کر دینا ہے کہ بھلائی کی طرف بلانے کی ذمہ داری، اسلام کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہم عورتوں کی بھی ہے، اور ہم اس میدان میں ڈٹ جائیں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے، ہم خود جاگیں گے، اپنے گھر کے مردوں کو جگائیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے، اگر ان کے عقل پہ پردہ ہے تو ہم اس پردے کو چاک کرنے والے ہوں گے۔ یہ سمجھنا ہوگا ہر عورت کو۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں وہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو امت مسلمہ کا ہونا چاہیے۔ یہ امت عظیم منصب پہ سرفراز ہے۔ عظیم منصب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا کہ وہ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہی فرض یاد دلا رہا ہے کہ نیکی، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ ایک دو فرمان نہیں ہے، ایک دو جگہ نہیں ہے، متعدد آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہترین امت جو برپا کی گئی، اس کا منصب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کے وجود میں لانے کی غرض و غایت یہی ہے، تو وہ کہاں کھو گئی؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے۔ اس کا منصب اس کو یاد نہیں ہے۔ کوئی چیز یاد کب آتی ہے؟ اس کا حساب ہوگا جب کسی چیز کے حساب کا، اس کے امتحان کا خیال اور تصور ذہن میں راسخ ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان کی تیاری ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ ایک دن یہ زندگی فنا ہوگی اور فیصلے کا دن قائم ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سے ہمارے ایک ایک پل کے بارے میں حساب لے گا۔ تو یہ سمجھنا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہوں، پاس پڑوس میں ہوں، تقریب و محفل میں ہوں، کالج اور یونیورسٹیز میں ہوں، مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، ہمارا رول ایک داعی کا ہونا ہے، اللہ کی طرف بلانے والی کا ہونا ہے۔ ہم کسی برائی کو دیکھیں تو اس کو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो किसी बुराई को देखे तो चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोक दे। अगर उसकी इस्तिताअत नहीं रखता तो उसको ज़ुबान से रोकने की कोशिश करे। अगर उसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता तो वो उसको अपने दिल में बुरा समझे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। अब ये देखना है, हमें इस हदीस की रोशनी में अपना जायज़ा लेना है कि क्या हम अपने अंदर ये ताकत, ये क़ुव्वत, ये सलाहियत, ये जुरअत हक़ पाते हैं कि हम किसी बुराई को देखें तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो क्या उसके दूसरे दर्जे का जो ईमान है वो हमारे अंदर है कि हम उसको अपनी ज़बान से बुरा कह सकें? क्या अगर दूसरे दर्जे का ईमान नहीं है तो क्या थर्ड क्लास का ईमान है कि उसको अपने दिल में बुरा समझें? ये तो अज़फ़ ईमान है, ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। तो ये हमें अपना जायज़ा लेना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब हम दावत देने के लिए उठेंगे, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आएंगे, तो फिर क्या सिफ़ात होंगी, उसके क्या ज़राए होंगे, किस ज़रिए से हम लोगों को अल्लाह की बात बताएंगे? तो इस सवाल का ये जवाब है कि सबसे पहला काम ये होगा कि हम अपने अंदर इल्म पैदा करेंगे। किस बात का इल्म? कुरान और सुन्नत का इल्म। कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, उसके अहकामात क्या हैं, जुमला ज़िंदगी के मसाइल उसमें क्या बयान हुए, क्या बारीकियां उसके अंदर आई हैं। उर्दू ज़बान में बहुत सी ज़बानों में इसके लिटरेचर मौजूद हैं, उसके मुताले से हम उसका इल्म हासिल करेंगे। और सिर्फ यही इल्म नहीं, इसके साथ साथ जिसको हम अपनी दावत दे रहे हैं, जिसको हम इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, उनका पस मंज़र क्या है, वो किस माहौल में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह की किसी दीनी जज्बे से मुतासिर है या नहीं है। अगर वो हैं तो उनको किस तरह से अपनी तरफ लाया जाए, अल्लाह की तरफ, किस तरह भलाई की तरफ उनको मोड़ा जाए। और दीन में गहरी बसीरत हासिल करना होगा, दीन में तफक्को हासिल करना होगा, और ऐसे अफराद की जिंदगियां हमारे सामने होंगी जिन्होंने दीन की दावत दूसरों को दी, और उनके साथ जो परेशानियां आईं, जो इब्तिला व आजमाइश आई, तो उनकी क्या कैफियत थी, किस तरह से वो उसमें सरगर्म रहे और उनके पाए सबात में लग़ज़िश नहीं आई। इस राह में आने वाली मुसीबतों पर वो डटे रह गए, साबित कदम रह गए। ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ, ऐसे लोगों की समान हयात, उनकी तबनाक तारीख़ को हमें पढ़ने की ज़रूरत होगी, मिसाली नमूने अपने सामने रखे होंगे। और इसके अलावा अपने अंदर इखलास पैदा हो। सबसे पहले ईमान की कैफियत ईकान के साथ होगी, यानी मुकम्मल यकीन हमारा हो कि हमारा एक रब है जिसने हमें इस दुनिया में वजूद बख्शा है। वो हमसे हमारी ज़िंदगी के बारे में हिसाब लेगा, हमसे हमारी अहलो अयाल के बारे में हिसाब लेगा, हमारे मातात लोगों के बारे में हिसाब लेगा, हमारे गिरदो पेश के बारे में हिसाब लेगा। ये ईमान और यकीन हो, और उसके जब हमारा ये ईमान हो जाए कि हमारा अल्लाह एक है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ये ईमान और यकीन की कैफियत पैदा हो जाए, जिसके लिए कुरान करीम का इरशाद है, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्य
फमन यकफुर बित्तागूत वमन युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्का ला इन्फ़िसाम लहा। यानी जिसने जो अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह को अपना मजबूत सहारा बना लिया, तो उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया जिसके लिए टूटने की कोई गुंजाइश नहीं। यानी अल्लाह से बंदे का रिश्ता मजबूत हो गया। तो सबसे पहले अपने इस रिश्तों को मजबूत करना है जो अपने आका से अपने बंदे का है। उसके बाद अपनी इस दावत में इखलास पैदा करना है, खुलूस नीयत से ये दावत देनी है, इंसानियत के सच्चे दर्द के नाते ये दावत देनी है कि ये अल्लाह के बंदे हैं, अगर हमने इनको हक़ की तरफ नहीं बुलाया तो ये गुमराही और जलालत के खड्ड में जा गिरेंगे और उसका नतीजा आग होगा, जहन्नम होगा। इंसानियत का वो सच्चा दर्द पैदा करना होगा और सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी, उसकी खुशी के हुसूल के लिए और अल्लाह के बंदों की फलाह व कामरानी और उसके ज़रिए अपनी फलाह व कामरानी। आप देखिए कि एक आग का एक अलाव तैयार है। तसव्वुर कीजिए कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, करीब आ गया, अब ये ऐसा लगता है कि वो आग में गिर जाएगा। क्या आप उसको बैठ के देखती रह जाएंगी कि वो आग में आ जाए, गिर जाए? चाहे वो किसी का भी बच्चा होगा, किसी मुस्लिम का हो, काफिर का हो, शिया का हो, सुन्नी का हो, किसी का होगा। मेरे ख्याल से हमारी इतनी जो खातीन हैं उनके दिल में जो इंसानियत का दर्द है वो ये गवारा नहीं करेंगी कि इस दहकती हुई आग में वो बच्चा आए और गिर जाए। ज़रूर उसका हाथ पकड़ के खींच लेंगी अगर वो सामने खड़ी हैं, देख रही हैं। होगा कि नहीं ऐसा होगा? तो मेरी माँओं और बहनों, वो आग जो यहाँ की आग से 70 गुना तेज़ है, क्या हमें ये गवारा है कि हम उस आग में अपने ही जैसे इंसानों को जलने के लिए खुला छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें और अपनी ज़िंदगियों को ऐश व इशरत में गुजार ले जाएं कि यहाँ तो बाबर व ऐश कोश की आलम दोबारा निस्त, बाबर व ऐश करो दुनिया दोबारा नहीं मिलेगी, ये तसव्वुर लेके जीते रह जाएं। या ये कि अल्लाह ने जो फ़र्ज़ हम पर आयद किया है उस फ़र्ज़ की अदायगी में लग जाएं और इस सिसकती बिलकती इंसानियत को फलाह की तरफ माइल कर दें। क्या हमारा ये फ़र्ज़ है या नहीं है? आज हम तमाम को इस बात को सोचना है। मेरी माँओं और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान जाने आफरीन के हवाले करते दम तक जो तड़प उनके अंदर थी, जो इंसानियत का सच्चा दर्द था, कुरान करीम ने उसकी तस्वीर कशी किस अंदाज में की है। लअल्लक बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, शायद कि आप उनके पीछे अपने आप को हिलाक कर देंगे। क्या था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा, किस अंदाज की थी आपकी तड़प? वो तड़प हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। कुरान करीम ने दूसरी जगह सूरह अलम नशरा आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि हमने तुमसे वो बोझ हटा दिया जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था। वो बोझ क्या था? मक्का की अरब की जाहिलियत को देखकर, उनकी नाफरमानियों को देखकर, उनकी बुराई और गंदगी बातिल को देखकर आप कुड़ते और परेशान हो जाते थे। तारीख़ पढ़िए, आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ गौर व खौस करते रहते थे कि इस इंसानियत का क्या होगा जो इतनी इस कदर बुराइयों में मुलविस है। उसी की तस्वीर कशी कुरान ने इन अल्फाज में की है कि हमने तुमसे वो बोझ हटा दिया जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था। यानी इंसानियत को
भलाई का पैगाम देने के लिए तुम्हें चुन लिया और अब तुम्हारे ज़रिए से ये बुराइयां ख़त्म होंगी। मेरी माँ और बहनों, क्या इसका गर्द के बराबर भी एहसास इस तरह का हमारे दिलों में है? और अगर है तो पैदा किया जाए, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका सवाल अपने दिल से पूछा जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के नुज़ूल के बाद सबसे पहली वही नाजिल होती है, आप वहाँ से परेशान हाल अपने घर में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपकी मुलाकात होती है। घबराहट और परेशानी के आलम में कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। उस वक्त आपका सहारा बनने वाली, तहरीक इस्लामी को फ़रोग़ देने वाली ज़ात अगर कोई है तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की है। आपको दिलासा देती हैं, आपको तसल्ली देती हैं और फरमाती हैं कि आप लोगों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, अल्लाह ताला आपको रुस्वा नहीं करेगा। फिर वो अपने भाई के पास ले जाती हैं, रिश्ते के भाई के पास, और सारी बात बताती हैं। तो वो फरमाते हैं कि ये तो वही नामूस है जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ करता था। और अपने जान से, अपनी माल से, अपने हुस्न तदबीर से, अपने सब्र इस्तिकामत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बढ़ाती और आपका ताउन करती हैं। आप तारीख़ को पढ़िए, मुहासरे शेब अबी तालिब जो 3 साल तक जारी है, उस मुहासरे में, उस घाटी में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और उस वक्त की अरब ताजरा सबसे बड़ी मालदार खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं। आपकी उम्र 60 साल की हो चुकी है, लेकिन क्या बेमिसाल खातिन थी कि उन्होंने अपनी सरबतमंदी के बावजूद मक्का के रईसों से समझौता नहीं किया, फाका कशी बर्दाश्त की, मासूर होना शेब अबी तालिब में गवारा किया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। क्या बेमिसाल खातून थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जिम्मेदारी आयद हुई तो वो ज़ात जो या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के आपको सहारा दे रही थी, वही मजबूत ज़ात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की थी। आपकी तिजारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बामे औरूज को छू रही थी, लेकिन ये जिम्मेदारी आयद होने के बाद इस तिजारत के बारे में आपसे नहीं पूछा कि मेरी मुल्क तिजारी क्या हुई, कारोबार ठप हो गया, इसके बारे में झगड़ा नहीं किया जैसा कि हम औरतों का वतीरा होता है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया। बल्कि ये पूछती कि आज मक्का के सरदारों के साथ आपका कैसा मामला रहा, लोगों का कैसा सलूक रहा आपके साथ, किस तरह से लोग पेश आए, क्या परेशानी हुई, क्या काम हुआ, ये उन बातें होती थी। आज ज़रूरत है कि हम भी अपने मर्दों को, अगर वो दीन का काम कर रहे हैं तो उनके सहारा बन जाएं, उनके मुआविन बन जाएं, उनके मददगार बन जाएं, अपने जिस्म, अपने वक्त, अपनी सलाहियत को उनके साथ लगा दें, कदम से कदम मिला दें, जैसे कि हम ज़िंदगी के दूसरे मामलात में एक दूसरे का ताउन करते हैं। मेरी माँओं और बहनों, ये वक्त का तकाजा है। शैतान किस अंदाज से हमारे पास आया, हमने तो उसको समझा ही नहीं।
یہ ایک جھلک تھوڑا سا میں یہ بیان کرنا چاہوں گی آپ سے کہ برائی جو آئی ہمارے گھروں میں ہمارے موبائل فون کے ذریعے جو آئی، پہلے یہ سادے موبائل آئے جس میں کوئی آپشن نہیں تھا، لوگوں سے صرف کانٹیکٹ کیا جاتا تھا، اس کے بعد بہت ساری اس کی فائلیں ہو گئیں اس میں۔ یہ یہودیت جنہوں نے پہلے زمانے میں انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، غلام بنا کے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا، آج کے اس دور میں ہمارے ٹیلنٹڈ ذہن کو خریدا گیا، یہ ہمارا برین ڈرین ہو گیا، ہمارے نوجوان نسل اس کے ذریعے تباہی کا شکار ہو گئی، اور وہ ایک آلہ، وہ ایک کمیونیکیشن کا جو ذریعہ تھا جس کو ہم نے بہتر سمجھا تھا، آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ ایک ایسا کھلواڑ ہے جس سے ان کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کا وقت کا ضیاع بھی ہے، ان کی صلاحیت کا فقدان بھی ہے، اور اس کے صحیح استعمال سے ان کی صلاحیت کو جلا بھی مل رہی ہے۔ لیکن یہ صحیح استعمال کروائے گا کون؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے میدان سے اس کو جوڑیں، اس کے وسیلوں کو بنائیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ میری ماں اور بہنوں، داعیات کی صفات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ تصور کرنا کہ دعوت میں عمل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہمارا عمل اس سے خالی ہے تو دنیا اس پہ خالی خلی نظریات پہ کام دھرنے والی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے عمل کی مضبوطی موجود نہ ہو۔ عمل زبان کو قوت عطا کرتی ہے، عمل انسان کو دلائل فراہم کرتی ہے، اگر اس کے پیچھے عمل نہیں رہا تو دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا، دنیا تمہارے قریب آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر، گھر سے کمنٹ ہوگا، خاندان سے ہوگا، ساتھیوں سے ہوگا، پارٹی سے ہوگا، تمام طرف سے تبصرے آ سکتے ہیں، طنز و تشنیع آ سکتی ہے، اور چنے و پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اس کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ برداشت کے ذریعے، صبر کے ذریعے، صبر و استقلال پیدا کرو۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو کچھ اس راہ میں آئے اس کو برداشت کرنا ہے، پامردی سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بالکل مضبوط ہو جاؤ، صبر باطل کے مقابلے میں پامردی سے اس کا مقابلہ کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب یعنی داعی کو تلون مزاج، مشتعل مزاج، لوگوں سے لڑنے پھرنے والا یہ ذہن اس کا نہیں ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہو، نرمی اختیار کرنے والا ہو، سہولت پسند ہو، جہاں تک گنجائش ہو لوگوں کے لیے تعاون اور ہمدردی کی فضا پیدا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مواسات و غمخواری کا اس کو دم بھرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتائی کہ آپ کے اندر جو نرمی ہے، جو سلاست، وہ جو نرم خوئی ہے، جو سہولت پسندی ہے، اگر آپ سخت خو ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، آپ نرم ہیں تو لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس طرح کی نرمی، سہولت اور لوگوں کے خیالات، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہوگا، تب ہم اس دعوت کو عام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آئے تو ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بلا شبہ میری عبادت، میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تسلیم و رضا کا پیکر ہوں۔
اس کے علاوہ صبر کی وہ مثال بن جائیں جو امام قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اس درخت کی مانند ہو جاؤ کہ جس پہ لوگ سنگ باری کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ثمر باری کرتا ہے۔ بھئی پھل مارنے کی گرانے ہی کے لیے تو لوگ سنگ باری کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ پھل دیتا ہے۔ پندار و غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کام کر لیا، ہم بہت اللہ والے ہیں، بہت کچھ لوگوں کو بتا دے رہے ہیں، ہماری عبادتیں بڑی اچھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، نفل نمازوں کے بھی اہتمام کرتے ہیں، فرائض تو ہم ہمیشہ ہی ادا کرتے ہیں۔ یہ پندار نہیں ہونا چاہیے کسی دائی کے اندر۔ کوئی داعیہ اپنے اندر اگر یہ تصور نہ پیدا کرے۔ حضرت امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سوانح نگار ان کی سوانح لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوتا کہ کہیں میرے اندر کوئی غرور آ رہا ہے تو کوئی بات کہتے تو چپ ہو جاتے، خطاب فرماتے تو زبان بند کر لیتے، اور کچھ تحریر فرماتے یہ بات ان کے ذہن میں آتی تو اس تحریر کو پھاڑ دیتے کہ یہ تو کبر و غرور کی نظر ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو جانچتے رہنا ہے۔ جیسے زیادہ نمک ہم نہیں کھا سکتے، زیادہ میٹھا نہیں کھا سکتے، دونوں نقصان کرے گا۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی چیز ہماری نیتوں میں زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی نمک کا اضافہ تو نہیں ہو رہا، کسی شکر کی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، یعنی ہمارے دل کا جو احساس ہے وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، ہم ہی اس کے جاننے والے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم کبر و غرور کا شکار نہ ہو جائیں۔ میری ماں اور بہنوں، دعوت کا کوئی بہت بڑا حال سجا کے ہم دعوت دے لیں یہی نہیں ہے۔ یہ تو کبھی کبھار ہم ایسا مجمع پائیں گے، ہم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، اپنے دل کے آواز کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے، اپنے قلق و اضطراب کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسے مواقع تو کبھی کبھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن دائی خلق مسلم، اسلام کی جو عادات و اخلاق ہیں اس آئینے میں کھڑا ہو کر ہمیشہ اپنی تصویر کو دیکھتا رہے۔ میرے چہرے پہ کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو لوگوں کی کراہیت کا باعث ہو رہی ہے۔ اس آئینے میں، فرما برداروں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی گرد و غبار ہے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، وہ مکہ کے سب سے کٹر قبیلے کی ایک لونڈی تھیں، قبیلہ مخزوم کی، اور ابو جہل اسی قبیلے سے تھا۔ اسلام لانے کے جرم میں اس نے آپ کو اتنا تنگ کیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ تپتی ہوئی ریت پہ سخت دھوپ میں زرہ پہنا کر ان کو کھڑا کر دیا۔ قبیلے کے لوگ وہاں تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ اس کو اس کے دھرم سے واپس لے آؤ تو ہم جانیں، اور وہ کٹر تو تھا ہی۔ اس نے کوشش کی اس طرح سے ستا کے کہ آپ دین سے ہٹ جائیں۔ جب آپ نے ثابت قدمی دکھائی تو ایسی برچھی ماری کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئیں، لیکن دین سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ کیا ہمارے اندر ایسا کوئی جذبہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اس اعتقاد کو مضبوط کرنا ہوگا جو ہم نے اللہ سے عہد باندھا ہے، اس عہد کو نبھانا ہوگا، اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کہ ہم دعوت کے امین ہیں، اللہ کی طرف بلانے
کہ جو ذمہ داری ہے وہ ہم تمام کی ہے، عورتوں کی بھی ہے مردوں کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اللہ سے محبت پیدا کرنی ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت پیدا کرنی ہوگی، اپنی زندگیوں کو اس کے تابع بنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول نے جس بات سے روکا ہم اس سے رکتے ہیں؟ کیا ہم پورے 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ سب سے پہلا فریضہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، پردے کا اہتمام کرتے ہیں، جسم کے اعضاء میں کوئی خرد برد نہیں کرنی ہے جیسے اللہ نے بنا دیا ہے، کیا ہم اس کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم بھاؤں کو نہیں تراشتے؟ کیا ہم اپنی بال کی لٹوں کو نہیں کاٹتے؟ پردے کا حکم ہے، کیا ہم مکمل پردہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لباس، اپنی وضاقتہ پہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کیسے ہو گئیں؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی، اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکیں گے؟ یہ سمجھنا ہے، ہم سے تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ منصب ہے ہمارا، منصب کے لحاظ سے بھی یہ ذمہ داری ہے، دعوت کی، لوگوں کو بھلائی کی طرف لانے کی ملی ذمہ داری بھی ہے اور منصبی ذمہ داری بھی ہے، انسانیت کے سچے درد کے ناطے بھی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے عمل کی جو قوت ہے، عمل کی جو طاقت ہے، عمل کا جو ہتھیار ہے، وہ دونوں ایک ساتھ کمبائنڈ نہ ہوئے تو ہماری دعوت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، علم، عمل، اخلاص، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مرضی کے تابع بنانی ہے، قول کے ساتھ عمل کی شہادت پیش کرنی ہے، اور اس شہادت میں ہمارا مقصد کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی دعوت مقصد و محور صرف یہی ہونا چاہیے، کوئی اور مفاد پرستی، کسی جاہ و منصب کا حصول، عہدے مرتبے کی چاہت اور ریاکاری اور نام و نمود، اس طرح کے جذبات سے ہمارے ذہنوں کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے عیش و عشرت میں مگن ہیں اور ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہمیں کس کس انداز سے بلا رہی ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے، زمانہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے، زمانہ ہم سے ہے نہ کہ ہم زمانے سے، ہم جیسا کریں گے زمانہ ویسا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں اس فرائض کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور یہاں جو بھی افراد اس کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس سے جڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو دعوت کے میدان میں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس شکوے سے، جو شکوہ ہم زمانے کا کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو یاد رکھیں جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تیری دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ اپنی خودی کو ہمیں مسلمان بنانا ہے اور تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو منور کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تاریخ کو رقم کرنا ہے۔ اور صحابیات کی وہ جو اسوے ہیں، بہت ساری اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ دوسری تقریر میں جو اسی موضوع پہ ہے آپ اس کو بہت کچھ سنیں گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بات کو، میرے اس درد کو، میرے اس جو کچھ میں نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام اور خود میں
ہم اس میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے اندر درد کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ وہ تڑپ پیدا کرے جو داعیانہ اضطراب اور تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کرام کے اندر تھی. کسی جنگ کا موقع ہے، ایک صحابیہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے کہ میں اس کو جنگ میں بھیجوں، میرے بال بہت لمبے ہیں، میں اپنی چوٹی کاٹ کے آپ کو دیتی ہوں، شاید کہ یہ مجاہد کہ کسی گھوڑے کی زین بن سکے جو اللہ کی راہ میں کام آ سکے. تو کیا جذبہ ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے اور جنگوں میں صحابیات نے کتنے کام کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں حضرت ام ایمن نے، حضرت ام عمارہ نے کیا کیا، کس کس طریقے سے یہ جنگ میں کام آئی ہیں، اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا جو ہو سکا ان سے انہوں نے کس انداز سے کیا ہے. آج ہمیں اپنے دین حنیف کی اسی طرح سے دین مبین کی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تو مجھے ہر طرف سے ایمن ہی ایمن نظر آئی تھی. آج بھی یہ ہمیں ثبوت دینا ہے کہ برق ایمن بے قرار اب تیرے خاکستر میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کے اندر ایسی روح ایمانی پیدا کر دے، ایسے جذبہ فداکاری پیدا کر دے، ایسی ایکٹیویٹیز ہمیں عطا فرمائے، ایسے وسائل ہمارے لیے ہو جائیں کہ ہم اللہ کی اس پیغام کو عام کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ، آج آپ نے ہمیں یہ احساس کرایا کہ دعوت خواتین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے کیا کوشش و جذبہ ہونا چاہیے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یعنی تقویٰ اسلامک اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، ان کے ذہنوں میں ہم ابھی سے یہ بات پیوست کر دیں کہ معاشرے میں ان کا کیا رول ہے اور انہیں کیا کرنا ہے. تو آئیے میں اسٹیج پر انوائٹ کرتی ہوں اسٹینڈرڈ 5 کی تقویٰ اسلامک اسکول کی الشفا انصاری کو کہ وہ آ کر ایک انگلش اسپیچ پریزنٹ کریں جس کا ٹاپک ہے رول آف مسلم ویمن ان سوسائٹی. الشفا انصاری. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Alshfa Ansari. I study in class 5 in Taqwa Islamic School. Today I am going to present before you a short speech. The topic of my short speech is role of Muslim women in the society. The role of Muslim women in the Islamic world is one that is prone to much discussion and assumption. The discussion of Muslim women and their roles is an important one for every Muslim. Firstly, because it's an area in which there are many misconceptions by non-Muslims which need to be corrected. And secondly, some Muslims treat women unjustly in the name of Islam, when in actual fact their actions are often a result of cultural or tribal customs and not Islam. The role of Muslim women is clearly defined and outlined in Islam. To state the obvious, Allah subhanahu wa ta'ala has made men and women different, and in terms of roles, He has made the means to gain reward different. It's mentioned in the Holy Quran, Surah Nisa, chapter number 4, verse number 34. Men are the protectors and maintainers, qawwamun, of women, because Allah subhanahu wa ta'ala has given them one more strength than the others, and because they support them from their means. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that men and women are equal in His sight. Certain commands in Islam are general and are applied on all Muslims irrespective of being male or female. The activities she can engage in are varied. The notion that Muslim women cannot be educated or work is an absurd one.
A basic understanding of the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and knowledge of the wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam show examples of women excelling in their fields of knowledge. The Prophet's wife Khadija radhiyallahu ta'ala anha was not only a businesswoman but also a successful one at that time. The Prophet's wife Aisha radhiyallahu ta'ala anha is widely renowned to have been authority of hadith, who related a large number of hadiths. From amongst the many activities that Muslim women cannot be educated or work, from amongst the Muslim women is engaging in one of the most important is her right to enjoy the good and forbid evil and discuss the affairs of the Ummah. Muslim women engaging in politics is not a new phenomena, and early examples of this is at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the pledge of Aqaba. There are 62 men and also 2 women involved. A recent publication of Zainab al-Ghazali's book shows her commitment to the responsibility of carrying the dawah for Islam and working to revive Islam. Muslim women are part of society, hence they have a key role to play in the development. In Islam, a woman is seen as an honor and an invaluable part of Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 71, the believers, men and women, are protectors. One of another, they enjoin what is just and forbid what is evil. They observe regular prayers, pay zakat, obey Allah and His Messenger. Muslim women must undertake this duty as seriously and with as much enthusiasm as she undertakes the other duties ordained by Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to end my talk with the verse of the glorious Quran, Surah Nisa, chapter number 4, verse number 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. If any do deeds of righteousness, be they male or female, and have faith, they will enter heaven, and not the least injustice will be done to them. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیرہ الشفا. آئیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری مقررہ کی جانب جو ہے محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ. محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ جامعۃ الصالحات سے فاضلہ ہیں اور 1981 سے ہائر سیکشن کی ٹیچر ہیں اور حدیث، فقہ اور عربی ادب ان کے خصوصی سبجیکٹس ہیں. دین کے لیے جذبہ رکھنے والی محترمہ سلمہ صاحبہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہوئے دعوت و تبلیغ میں ہمہ وقت ایکٹیو ہیں. آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. محترمہ پرنسپل صاحبہ، قابل تعریف معلمات اور معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد یہاں کے منتظمین اور اراکین کی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں مجھے ایک اہم موقع پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا. اس وقت کا بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. معزز خواتین، دور حاضر میں جب کہ ہر طرف اسلام پر، اس کی تعلیمات پر، اس کے تشخص پر باطل کی یلغار ہے،
ہر طرف سے اس کو ملیامیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے دور میں ہم خواتین کی ذمہ داریاں انتہائی اہم ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا تو اور ہم برائی کے گڈھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہماری بہن نے اس موضوع پر دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت پر بہت ہی مؤثر گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ ان گفتگو کے بعد تو جی نہیں چاہتا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، ہم ضروری ہے کہ کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم دنیا والوں کو اس کے دین کی طرف بلائیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ خدا کے اس کائنات میں، خدا کی اس دنیا میں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ متعدد آیات کی روشنی میں ہماری بہن نے آپ کو مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کے بارے میں روشناس کرایا کہ یہ سمجھنا انتہائی غلط ہے کہ دین کی اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں صرف مردوں کا حصہ ہے، عورتوں کا نہیں۔ عورتیں دراصل مردوں کا ضمیمہ نہیں ہیں۔ ہر عورت سے، ہر شخص سے اس کی اس زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا کہہ کر کوئی نہیں چھوٹ سکتا ہے کہ ہمارا دین ہمارے مردوں سے پوچھو، وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی ہٹ نہیں سکتا ہے۔ تو ان حالات میں جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے، اور اس کو اپنے سوچتے ہوئے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی دو معزز خواتین سے فرمایا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں، کہ تم دونوں اپنے دین کی فکر کرو، میرا جو معاملہ ہے وہ وہاں تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان چہیتی بیٹی اور پھوپھی سے اس طرح کی بات فرمائی تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے وہاں کی جواب دہی سے اپنے مردوں سے کرا سکتے ہیں اور خود کو بر ذمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے، اس پر پورا کا پورا واجب الاطاعت ہے۔ پورے دین کو پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اختیاری ہو ہمارے لیے کہ ہم اس کے بعض حصے کو تو مانیں اور بعض حصہ جو ہمارے مطلب کا نہ ہو اس کو ترک کر دیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اپنے کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو ترک کرتے ہو؟ تو یہ دین اختیاری نہیں ہے کہ چند چیزیں، چند عبودیت مراسم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کے بعد ہم بری الذمہ ہو گئے، اس کے بعد ہماری کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے
जो तालीमात हम तक भेजी हैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वो हमारी पूरी शोबे ज़िंदगी से बात करता है। पूरी शोबे ज़िंदगी उस पर मोहित है, सिर्फ़ चंद बातें ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह नहल आयत नंबर 97, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरा बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है तो हम इस दुनिया में उसे पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ज़रूर ऐसे लोगों का के अच्छे कामों का अजर दिया जाएगा। ये दावत जो हमें दें और उसके मुक्तदियात पर हमें ख़ुद अमल करना है, ये दो तरह से। इसका तरीक़ा इनफरादी भी है, यानी फ़र्दन लोगों को दीन की दावत देना, और ये भी है कि इज्तिमाई तौर से एक छोटे या बड़े मुनज़्ज़म ग्रोह के ज़रिए, तहरीक के ज़रिए लोगों को दीन की बातें पहुँचाएँ। इनफरादी तौर पर दावत देना ये भी कार्य खैर में शुमार होगा और ये निस्बतन आसान भी है, इसलिए कि इस तरह से लोगों की सलाहियतों का अंदाज़ा हमें हो सकता है और उनके लिहाज से हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इनफरादी दावत ख़ुद इसकी इब्तदा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से की और आपने ख़ुद हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनफ़्से नफ़ीस दावत पहुँचाई थी। और आपके दावत के बाद फिर इस ज़िम्मेदारी को आपके सहाबा के साथ साथ आपकी सहाबियात ने इस फ़रीज़े की अंजामदही की थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे शुरैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो एक सहाबिया है, उनके दिल में जब इस्लाम उतर गया, जब इस्लाम दाखिल हो गया, तो उस वक्त वो मक्का में रिहाइश पजीर थी और उन्होंने मक्के में की ख़वातीन को राज़दाराना तौर पर दीन की दावत देनी शुरू कर दी, इसलिए कि अभी दावत आम नहीं हुई थी। तो राज़दाराना तौर पर वो दीन की दावत देने लगी। इसी तरीक़े से बैत अक़बा में जो रात की तारीकी में हुई थी, वो भी राज़दाराना तौर से हुई थी, उसमें भी सहाबियात का अहम रोल है। उनमें जो सहाबियात शरीक थीं, उनमें एक हज़रत नुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी उम्मे मनिया अस्मा बिन्त अम्र अस्सलमी जो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा थीं। इसी तरह से हज़रत रुक़य्या बिन्त सैफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ, जिनकी उम्र 100 साल थी, जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया मीटिंग करके आपके कत्ल की साजिश की है, तो उन्होंने इस राज को फाश किया और जाकर इस राज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। वो एक ख़ातून ही थी और उसके बाद आपने हिजरत फरमाई और उस हिजरत के मौके पर आप काफिरों से छुपकर यहाँ से मदीने तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने गारे सौर में क़याम किया। वहाँ आप अपने साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ठहरे। तो उस वक्त रात की तारीकी में जो ख़ातून खाना लेकर जाती थी, वो हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। वो ये समझती थी कि मेरा ये फ़र्ज़ है
کہ میں इनकी इस्लाम की हिमायत और नुसरत के लिए उनकी मदद करूं। लिहाजा वो इस काम पर मामूर थीं और वो अपने इस फ़र्ज़ को अंजाम देती थीं। दावत इनफरादी दावत के साथ साथ इज्तिमाई दावत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बैक वक्त बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। ये दावत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू हो चुकी थी। आपने एक सोसाइटी तश्कील दी और उसके ज़रिए से इस दावत को आम किया और फिर पूरे दीन को गालिब करके और आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दावत एक तो ये होती है कि आदमी अपने कौल के ज़रिए देता है, दूसरे अमल से भी दावत होती है। और ये दावत का खामोश तरीक़ा है कि इंसान अमल के ज़रिए से दावत पेश करे। दावत बिल अमल में सबसे पहले चीज़ ये आती है कि जो चीज़ हम किसी को बताएं उस पर ख़ुद अमल पैरा हो, वरना ये होगा कि सुनने वाला हमारी बातों को उस वक्त तक नहीं सुन सकता है जब तक कि हमारा अमल उसके मुवाफ़िक़ न हो जो कुछ हम कह रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह सफ़ में इरशाद फरमाते हैं कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि वो बात तुम क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। और सूरह बक़रा आयत नंबर 44 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, कि क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और खुद भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो इस हाल में कि तुम किताबुल्लाह की तिलावत करते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है कि जो बात तुम दूसरों को बताते हो उस पर अमल नहीं करते हो? तो सबसे मौसर तरीन तरीक़ा अमल है कि हमारे कौल और अमल में यकसानियत हो, कौल और अमल में तज़ाद न हो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद रहमतुल्लाह के फ़र्जंदों को मौलिम के हैसियत से ये नसीहत की कि देखो, अमीरुल मोमिनीन के बच्चों की इस्लाह से पहले तुम अपनी खुद इस्लाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में उनकी लगाम तुम्हारे हाथों में है। अच्छा अमल उनके नज़दीक वो होगा जिसे तुम खुद अच्छा समझते होगे, और जिसे तुमने छोड़ दिया होगा वो बुरा अमल होगा। तवज्जो दीजिए कि ये नहीं कि तुम बुरा अमल छोड़ दो, बल्कि ये कहा तुम जिस बुरे अमल को नहीं करोगे वो बुरा अमल होगा। ये तुम्हारे शागिर्द सीखेंगे। लिहाजा अमल की बहुत ही अहमियत। इसी तरह से दावत बिल कौल, कौल के ज़रिए से, ज़ुबान के ज़रिए से दावत देना बहुत ज़रूरी है। और ये दावत उसी वक्त मौसर हो सकती है जबकि आदमी को सही इल्म हो, सही फ़हम हो दीन का। दीन का बग़ैर इल्म रखे हम किसी को दीन की बात नहीं बता सकते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा तो वो अपनी जगह, अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। इतनी सख्त वईद है। तो इस लिहाज से हमें कुरान और अहादीस के मुस्तनद जो बातें हैं वही लोगों तक पहुंचाना है, वही लोगों को बताना है। उसमें कमी या ज़्यादती हमारे इख्तियार में नहीं है।
اور اس کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اس لیے کہ مسلم معاشرے میں عقیدہ بہت ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر شرک کی آمیزش ہو چکی ہے۔ دیکھیے اب یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ بہت اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ یہ صرف غم کا مہینہ ہے اور اس میں ہم کسی طرح کی خوشی نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ شادی اور نکاح جیسا فرض بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بدعت ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ پیغام ملا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ وہ اس بات کے لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں، باطل سے بچیں، جو غلط باتیں ہیں سے وہ پرہیز کریں۔ تو اس لحاظ سے جب ہم سوچتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، اس لحاظ سے ہمیں دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ معروفات یعنی نیکیوں کا حکم دینا یہ قول کے ذریعے ہے، ہم اپنی زبان سے بتا سکتے ہیں جب ہمیں اس کا صحیح فہم ہوگا، صحیح علم ہوگا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قرآن کی تمام باتیں اچھی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، کیوں؟ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ دعوت بالقول انتہائی مؤثر ذریعہ ہے، جس طرح سے عمل ذریعہ ہے اسی طرح سے قول بھی ایک اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آپ نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ کسی بھی بات کو آپ فرماتے تھے تو متعدد بار اس کو کہتے، بار بار اس کو کہتے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت بھی ہو اور لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ دعوت کی متعدد طریقے ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں، جیسے درس ہے، خطبہ ہے، لیکچرز ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو بھلی باتیں بتانا اور غلط باتوں سے لوگوں کو چھوڑنے کی تلقین کرنا۔ دوسرا ایک مؤثر ذریعہ کتابیں ہیں، دعوت بالکتب جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کتابیں بھی بہت اہم ذریعہ ہے، اس لیے کہ جو ایک بات آدمی بہت دنوں میں یا کئی دنوں تک میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ چند گھنٹوں میں کتابوں کے ذریعے سے اپنا علم منتقل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کتابچے ہیں، پمفلٹ ہیں، ہینڈ بلز ہیں، بینرز ہیں، دیواری پوسٹرز ہیں، دیوار پہ لکھی ہوئی تحریریں ہیں، بلڈنگوں کے کمپاؤنڈز پر نصب بورڈ ہیں، مختلف قسم کی مشینیں ہیں، ٹائپ رائٹر، ڈی ٹی پی، فوٹو کاپی کی مشینیں، ٹیلی ویژن، سینما، ریڈیو، آڈیو، ویڈیو وغیرہ، کمپیوٹر، ٹیلی کانفرنسنگ، سی ڈیز، روم ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ترسیلی ڈاک، الیکٹرانک نمائش وغیرہ، اور EIRO نے جو اپنے نمائش کے ذریعے سے
مختلف ماڈل آیات کے مختلف ماڈل کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تقاریر کے مقابلے میں وہ ذریعہ بہت ہی مؤثر ہے لوگوں کے قرآن کی آیات کو سمجھنے میں۔ بہرحال اس میدان میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، بہت سے طریقے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ جو طریقے آج ہیں وہ کل نہیں بھی ہو سکتے ہیں، تو دعوت کے لیے جس زمانے میں جو طریقہ میسر ہو، جو رائج ہو، اس طریقے سے ہم دعوت لوگوں تک اپنی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سیمینار کے ذریعے، سمپوزیم کے ذریعے، بحث مباحثے کے ذریعے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کر رکھے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے تئیں اتنی بغض عداوت اور نفرت کو بھر دیا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی یہ بہت ہی بڑی سازش ہے ان کی، اور اسلام کی تعلیمات کو ناکام کرنے کی۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ ہم ایسے طریقوں کو اختیار کریں اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے جو لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی طریقہ آپ کو میسر تھا، آپ نے اپنی تعلیم کو دوسروں تک پہنچایا۔ خطوط کے ذریعے امراء اور سلاطین کو آپ نے خطوط لکھے، اپنے نمائندے بھیجے، اور اس طرح سے مختلف ذریعے سے آپ نے اپنی دعوت کو پیش کیا، فرداً فرداً ملاقاتیں کر کے اس طرح سے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا۔ صحابیات بھی اس کام میں بہت پیش تھیں۔ ایک صحابیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں اور دعوت کے طریقے کے بارے میں انہوں نے جاننا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم بآسانی کر سکتی ہو اس طریقے سے، جو بھی طریقہ میسر ہو اس طریقے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس میں سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی مرویات کی تعداد 2210 ہیں۔ آپ سے تقریباً 300 صحابہ کرام نے اور تابعین نے استفادہ کیا، اور 286 آیات کی انہوں نے وضاحت کی، اور 286 مرویات بخاری مسلم میں ہیں، جو کہ بہت ہی کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب میں شامل ہے۔ سب سے صحیح کتاب بخاری اور مسلم کو اس کا درجہ عطا کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ ذہین تھیں، ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ جو بات بھی ان کے سامنے آتی وہ ان کے ذہن پر نقش ہو جاتی۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا، شبہ ہو جاتا، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو صحابہ کرام آپ کی طرف رجوع کرتے۔ جیسے کہ ایک موقع پر گوشت، قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا، ابتداء اسلام میں 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اتفاق سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ دائمی حکم ہے، ہمیشہ کے لیے حکم ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے اس خیال کی تردید کی، ان کو صحیح بات بتائی کہ یہ مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گوشت سے مستفید ہو سکیں، لوگوں تک پہنچ سکے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے منع کیا گیا تھا۔ یہ حکم دائمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک رسالہ عین الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 40
रिवायात जो सहाबा किराम ने को जिसमें इश्तिबा होता था, शक व शुबा होता था, वो आपसे उन्होंने रुजू किया और सही सूरत हाल उससे मालूम किया। आपके शागिर्दों में बहुत बड़े बड़े सहाबा किराम थे। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इस तरह से मुतअद्दिद आपके शागिर्द थे। उन्हीं में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी मकाम है कि उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीस रिवायत की हैं। और सबसे कम रिवायत करने वाली भी बहुत सी सहाबियात हैं, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सहला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने कि आपसे मुतअद्दिद रिवायात अहादीस नक़ल की हैं। अब हम उसवे सहाबियात की रोशनी में अपना भी जायज़ा लें कि हम जो कुछ जानते हैं दूसरों तक पहुंचाने का हक़ अदा कर रहे हैं या नहीं। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा ये फ़रीज़ा है, दीनी भी और अखलाक़ी भी, कि हम जो सही बात है इंसानियत के नाते लोगों को उसको बताएं। अगर इत्तेफाक से गलतफ़हमी की बिना पर या लाइल्मी की बिना पर कोई उसको न समझता हो तो उसे बताने की कोशिश करें। और लोगों को भी इस तरह अपना रुझान रखना चाहिए कि अगर सही बात मालूम हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए। उस पर बहुत से लोगों की आदत होती है कि बहस व मुबाहिसा करते हैं, और ये होता है कि ये अब इस दौर में हो रहा है, बहुत पहले से ये बातें तो राइज नहीं थी। लेकिन जब जिसको सही इल्म हो जाए उस पर अमल दरामद की कोशिश करनी चाहिए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने से रोकते हैं। इस बात का सबूत सूरह आले इमरान आयत नंबर 102 से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कि ऐ मोमिन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और तुम्हें मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा का मतलब है कि जो मारूफ़ात हैं, जो नेकियां हैं, उसको बजा लाना, और जो मुनकरात हैं, जो बुराइयां हैं, उनको तर्क कर देना, ये तक़वा कहलाता है। तक़वा का मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, इबादत कर लेना, यही सिर्फ़ तक़वा है। तक़वा हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित है। यानी ये कि जो भी सही बात हो, जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो, उस पर अमल करना, और जो अल्लाह की मर्ज़ी और उसके रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो उससे तर्क कर देना, ये तक़वा है। जिसके अंदर ये चीज़ पैदा हो गई वो आखिरत में कामयाब हो गया। इसके बाद हमारी एक ज़िम्मेदारी, जो बड़ी सबसे अहम ज़िम्मेदारी है, वो अपने मुआशरे की इस्लाह करना है। मुआशरा क्या है? दरअसल मुआशरा मुख्तलिफ़ ख़ानदानों का मजमूआ है। मर्द और औरत के इख्तिलात से ख़ानदान वजूद में आता है, और मुख्तलिफ़ ख़ानदान मिलकर एक मुआशरे की तश्कील करते हैं। तो इस मुआशरे में जो रसूमात, गलत रसूमात, रिवाज और बहुत सारी बुराइयां दाखिल हो गई हैं, उनको निकालना है। बहुत सी बातें हम दूसरों को तो बताते हैं, लेकिन उस पर अमल पैरा होने की जब बात आती है तो उससे पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह से मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती है, नामुमकिन है कि जो बात हम दूसरों से कहें उस पर करके दिखाएं, तभी मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। यानी अपने घर और ख़ानदान, जब मुआशरा मुख्तलिफ़ ख़ानदान का मजमूआ है, तो अपनी ज़ात से, अपने घर के अफराद से
اس کی ابتدا کی جائے، اور تو خود بخود مختلف خاندان میں جب اصلاح ہوگی تو معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی، ورنہ صرف کہنے سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اصلاح اسی وقت ممکن ہوگی جب کہ ہمارے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو اللہ سے محبت اور دوسرے اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اس کے فرامین کو، اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں گے، اور جب ہمیں اس کا خوف ہوگا، خوف کا مطلب یہ کہ آخرت میں جواب دہی کا خوف ہوگا، تو ہم بہت ساری باتوں کو جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہیں ان کو ترک کر دیں گے۔ تو یہ ہماری اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح اپنے گھر سے کریں، اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے مرد ہیں ان کی اصلاح کریں۔ سورہ تحریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا کہ ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، جس پر سخت گیر ملائکہ فرشتے مقرر ہوں گے، اور جنہیں جو حکم ہوتا ہے اس کو وہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے گھر کی، اپنے ماحول کی، اپنے پاس پڑوس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر اس اصلاح کے ہم معاشرے میں سدھار نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ نبی تم اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے تم لوگوں کو باخبر کرو۔ اپنی اصلاح، اپنے اولاد کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، اور ہم سب سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل رائن علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأۃ رعیۃ علی بیت زوجہا وہو مسئولۃ عنہ۔ کہ ہر شخص راعی ہے، ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، جو لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ مرد اپنے گھر کے افراد کے بارے میں، اسی طرح سے خواتین کے ماتحت جو ہیں وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ تو ہمیں یہ فریضہ بہت خوبی کے ساتھ انجام دینا ہے تاکہ اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ صحابیات کا یہ طریقہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو انہوں نے زور دیا اپنے گھر پر اور اپنی اولاد پر، وہ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتی، انہیں ان سے دعائیں کرواتی، ان کو دین کی تعلیم دیتی اور ان کے ہر ممکن تربیت کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ کے زیر سرپرستی 4 بیٹیاں تھیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے، ان کی پرورش اور کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی، اور انہوں نے آپ تمام
औलाद की किस तरह से तरबियत की कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दीन की तबलीग व इशाअत में बहुत साथ दिया। वो घर का काम तन्हा करती, बाहर की जिम्मेदारियां भी निभाती, घर की जिम्मेदारियां भी निभाती, और जिसको देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा एहसास होता। और इसके ताल्लुक़ से एक मर्तबा कहीं से ग़ुलाम आए हुए थे, उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ुलाम तलब करें ताकि उनके काम में मुआवनत हो सके, उनकी ज़िम्मेदारियां कुछ हल्की हो सकें। जब वो तशरीफ़ ले जाती हैं तो शर्म की वजह से बग़ैर कुछ कहे वापस हो जाती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म होता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस मकसद के लिए तशरीफ़ लाई थी, तो आप उन्हें तालीम देते हैं कि इन ग़ुलाम से बेहतर है कि तुम तस्बीहात का अहतमाम करो, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से दीन को फ़रोग़ देने में किस तरह से हमारी सहाबियात ने साथ दिया। मादियत के इस दौर में हलाल और हराम की तमीज़ बाकी नहीं रह गई है। अल्लाह के वो बंदे जो नेकुकार हैं, जो अल्लाह की तालीमात से वाकिफ़ हैं, वो तो इसका एहतमाम करते हैं, लेकिन आज के इस ज़माने में बहुत कम लोग ऐश और तायुश के सामान की फ़राहमी के लिए इसका एहतमाम कर पाते हैं। इसलिए हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने मर्दों को इस बात का पाबंद बनाएं कि हमें सादा ज़िंदगी पसंद है, हमें हराम ज़राए से हासिल आमदनी से तायुश की ज़िंदगी पसंद नहीं है, आराम की ज़िंदगी पसंद नहीं है। इसी तरह से आज के इस माहौल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा तवज्जो की दरकार है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम दीनी तालीम हासिल करते हैं तो उससे हमारा मुस्तक़बिल ख़राब होगा, सिर्फ़ असरी उलूम डॉक्टर्स या इंजीनियर बनने में ही हमारी कामयाबी है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह ज़ुख़रुफ़ में, आप फरमाते हैं कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयाति दुनिया, कि दुनियावी ज़िंदगी में हमने सबका रिज़्क़, सबकी मईशत को तक़सीम कर रखा है, जिसके हिस्से में जो आना है वो उसे मिल कर रहेगा। हमारा आप देखते हैं कि कितने ही डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पीएचडी हैं और मुख्तलिफ़ एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन रोज़गार से महरूम हैं। कितने ही अंगूठा छाप हैं जो वो करोड़ों में खेल रहे हैं। तो ये रिज़्क़ की तक़सीम जो है अल्लाह के ज़िम्मे है, और अल्लाह ताला उसको दे कर रहेगा जो वो उस शख्स को मिल कर रहेगा जो उसकी किस्मत में होगा। घर, माहौल, पास पड़ोस की इस्लाह भी बहुत ज़रूरी है, और हम इसकी इस्लाह के लिए इस तरह से कोशां हो सकते हैं कि हफ्ते में या महीने में या 15 रोज़ में कुरान और हदीस का दर्स दें, लोगों को उसमें बुलाएं, लोगों के जो बातिल नज़रियात हैं उसको मालूम करें और उसके सही बातों को उनके गोश गुजार करें। मौजूदा दौर में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, ख़ुद यहाँ जिस कैंपस में हम मौजूद हैं, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, जिस तरह से वो दीन की खिदमत अंजाम दे रही हैं, वो काबिल सताइश है। ऐसे ही सुमैया रमज़ान, मोहतरमा फ़रहत हाशमी साहिबा अपने अपने तौर पर जो दीन की खिदमत कर रही हैं, वो बहुत ही काबिल इत्मीनान भी है और लायक तारीफ़ भी है। इसलिए हम सबको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए।
اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی میں اب اپنی بات کو باتوں کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتی ہوں کہ علم و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو، ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اس دینی فریضے کو بحسن و خوبی انجام دیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سخی کے ساتھ جواب دوں۔ الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ، آپ نے اتنے بہترین انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح اسوہ صحابیات کی روشنی میں آج کے اس ماڈرن دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کو عام کیا جائے۔ جزاک اللہ، آپ نے ہمیں اتنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ آئیے اب ہمارے آج کے دونوں معزز اسپیکرز کے آنے کو یادگار بنانے کے لیے میں مسز اسما شمس صاحبہ کو اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمانوں کو مومنٹوں سے نوازیں۔ مسز اسما شمس صاحبہ، محترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ، جزاک اللہ خیر، آپ اتنی دور سے تشریف لائیں۔ محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ میں مسز اسما شمس صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی تشریف رکھیے۔ ایک خاص اناؤنسمنٹ، ہر سال کی طرح IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن اس سال بھی تربیتی پروگرامز یعنی اسٹڈیز آف کمپیریٹیو ریلیجن کا آغاز کر رہا ہے۔ تو جو بھی بہنیں ٹریننگ لینا چاہتی ہیں وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں، اور اس کے لیے فارمز آپ کو ایگزیبیشن ہال کے کوئری کاؤنٹرز پر مل جائیں گے۔ مزید معلومات بھی آپ کو کوئری کاؤنٹر سے حاصل ہو جائے گی۔ اب میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرتی چلوں کہ آج کے ہمارے جو سیکنڈ سیشن ہے رات 8 سے 10، اس میں ہم سے خطاب کریں گے جناب اطہر خان صاحب، جناب محمد سلمان صاحب، اور موضوع ہے رجوع الی الاسلام، کیوں اور کیسے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائیے اور اس سے استفادہ حاصل کریے۔ اب میں شکریہ ادا کرتی ہوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کہ اس کی مدد کے بغیر ہمارے یہ پروگرام قطعی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً ہر حال میں شکر صرف اللہ کا ہے، اسی کی ذات ہے جس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اسی کے رحم و کرم کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری آج کی دونوں اسپیکرز کا، جنہوں نے ہمارے بلانے پر فوراً لبیک کہا اور اتنی دور سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اپنے قیمتی خیالات سے ہم کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو بہت زیادہ دے، اس کا بدل ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب خواتین کا کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آتی ہیں، ہمارے پروگرام کو کامیاب بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اٹھنے والے ایک ایک قدم پر آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں شریک ہوتی رہیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تمام لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔